BA فرسٹ ایئر پیپر فرسٹ اردو پروز یونٹ فرسٹ اسباق نثر اور ڈرامہ آزمائش۔ یونٹ فرسٹ کا ٹاپک فرسٹ جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہمارا لیکچر ٹاپک نمبر 2 پر ہے۔ ٹاپک کا نام ہے، سبق کا نام ہے لکھنؤ کی رئیسانہ زندگی کی ایک جھلک، ماخوذ از فسانہ آزاد، جس کو پنڈت رتن ناتھ سرشار نے لکھا ہے۔ لکھنؤ کی رئیسانہ زندگی کی ایک جھلک فسانہ آزاد سے لکھا گیا ہے۔ اس کے مصنف پنڈت رتن ناتھ سرشار ہیں۔ سبق اس طرح ہے، ایک نواب صاحب اپنی ماں کے لاڈلے، اندھیرے گھر کے اجالے، بھولے بھالے جھٹپٹے کے وقت اپنے باغیچے میں بیٹھے رنگ رلیاں منا رہے تھے، مصاحب خوشامد کی باتیں بنا رہے تھے۔ نوابوں کے درباروں میں مسخروں کا کال نہیں، ایک افیمچی پلاؤ کی چاٹ پر مسخرے بن گئے۔ چوطرفہ ان پر بوچھار ہونے لگی۔ ایک شخص نے پوچھا، واحد علی تمہارے کون ہیں؟ بھائی ہیں نا؟ فرمائیے کیا ہیں؟ جی واحد علی میری خالہ جان کی بہن کے میاں کے لڑکے کے باپ کے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ قہقہا پڑا کہ آسمان تک آواز پہنچی۔ بھئی واللہ یہ نیا رشتہ ہے، اچھی الٹ پھیر ہے۔ اور کیوں میاں، تمہارے باپ تمہارے کون ہوئے؟ واہ واہ، اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ بھلا کون ہوئے؟ باپ ہوئے، اچھے رہے، اب ہمیں ایسا گھامنڈ سمجھ لیا ہے۔ اتنے میں ایک صاحب نے پوچھا کہ خواجہ صاحب، لوگ آپ کے ادھر بزرگوار کو باورچی بتاتے ہیں، واللہ ہم تو آپ کو شریف زادہ سمجھتے تھے، مگر آپ پاجی ہی نکلے ہیں۔ پاجی آپ اور آپ کے باپ، کچھ بیدھے تو نہیں ہوں؟ یہاں پاجی کی کون سی بات چیت ہے؟ ہم نے تو عمر بھر کبھی چولہا نہیں جھونکا، باپ دادا کا حال نہیں معلوم، کون تھے کون نہیں تھے۔ واہ میاں واہ، تو یہ کہیے کہ آپ کو اپنے باپ دادا کا حال ہی نہیں معلوم۔ یہ بے خبری ہے تو بندہ نواز آپ کی اعلی خاندانی کی قلعی کھل گئی۔ بس بس، اب آپ اس دربار کے لائق نہیں۔ نواب صاحب نے مسکرا کر کہا، ارے میاں خوجی، تم کو اپنی زبان سے بھی کہنا نہیں کہ تم بک کیا گئے؟ کوئی اپنے باپ دادا کو بھی نہیں جانتا۔ واہ بے پاگل، 60 برس کا ہوا، آدمیت نہ آئی، سٹھیا گیا ہے۔ اس پر پھر ایک قہقہا پڑا اور حاضرین لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک چوبدار گھبرایا ہوا آیا۔ خداوند، بڑا غضب ہو گیا، کیا کیوں کیا کہو، کہوائے خیر ہے، بولو تو۔ سب کا رنگ فق کہ خدا ہی خیر کرے۔ نواب کا کلیجہ دہل گیا۔
میاں کچھ منہ سے بولو، آخر کیا آفت آئی، کچھ معلوم تو ہو۔ چوبدار ہاتھ جوڑ کر، جاں بخشی ہو تو عرض کروں، بٹیر سب اڑ گئے۔ نواب ہاتھ ملتے ہوئے، سب؟ ارے سب اڑ گئے، ہائے میرے سب شکن کو جو ڈھونڈ لائے، 1000 نقد گنوائے، اس وقت میں جیتے جی مر مٹا۔ اف اف بھئی، ابھی سانڈنی سواروں کو حکم دو کہ پنچ کوسی دورہ کریں، جہاں سب شکن ملے سمجھا بجھا کر لے ہی آئے ہیں۔ مصاحب، خداوند سمجھانا کیسا، وہ بھی کوئی آدمی ہے کہ سمجھ جائے گا، جنور لاکھ پڑے پھر جنور ہے۔ نواب، کوئی ہے؟ رفقا، حاضر پیر و مرشد، خداوند جی حضور۔ نواب، ان پر جوتے پڑیں۔ لو صاحب، ہم تو اس وقت گھبرائے ہوئے ہیں، یہ بات کاٹتا ہے، سب شکن کو تم ایسے گدھوں سے زیادہ تمیز ہے۔ رفقا، حق ہے اے حضور، وہ تو عربی سمجھ لیتا ہے۔ دوسرے بولے، خداوند، اس کو قرآن کے کئی سپارے یاد ہیں۔ تیسرے نے کہا، قسم ہے پنجتن پاک کی، میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ نواب صاحب کو ان باتوں کا یقین آ گیا، اس مصاحب بیچارے کی گدی پر 2-4 گدے پڑ گئے۔ بٹیر کیا اڑ گئے، نواب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں، کلیجہ بلیوں اچھل رہا ہے، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ ہائے میرا سب شکن، پیارا سب شکن، وہ نکیلی چونچ، وہ بے تابی سے کانگن چکھتا، چکھی کھائی اور ڈٹ گیا، سینکڑوں معرکوں میں لڑایا مگر کوڑا آیا، کس بانک پن سے جھپٹ کر لات دیتا تھا کہ پالی تھر تھرا اٹھتی تھی۔ یہ تو میں پہلے ہی سے جانتا تھا کہ وہ حقانی جانور ہے، صورت بٹیر کی مگر سیرت فقرا کی۔ ایک پنڈت نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ کیا جانے کیسے کھنڈت ہو گئی، نہیں تو اس کا بڑا درجہ تھا، اب سنا کہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ خوجی جل جلالہ، کیا خدا کی شان ہے۔ خداوند، اب میں حضور سے کہتا ہوں کہ 10-5 دفعہ میں نے افیم بھی پلا دی، مگر واللہ جو ذرا بھی نشہ ہوا ہو۔ ہاں، انکھڑیوں میں لال لال ڈورے تو پڑ گئے تھے۔ غفور میاں پچھلے پہر سے حق حق کیا کرتے تھے اور اکثر دیکھا تھا کہ سجدہ کر رہے ہیں۔ خوجی جل جلالہ، واہ میاں سب شکن علی شاہ۔ نواب، لوگو جو میں جانتی پریت کیے دکھ ہوئے، نگر ڈھنڈورا پیٹتی پریت کرے نہ کوئے۔ لوگو جو میں جانتی پریت کیے دکھ ہوئے، نگر ڈھنڈورا پیٹتی پریت کرے نہ کوئے۔